حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور جو بعد میں راست بازی سے ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ آپ مدینہ ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھے اور جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور بہت سی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 50 تھی، 40 مرد اور 10 خواتین۔ آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کے مسلمان ہونے کے بعد اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی اعلانیہ کی۔ ایک سردار کے پاس جا کر اعلان کیا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا دور 10 سال رہا، 13 ہجری سے 23 ہجری تک۔ آپ مسجد میں دوران نماز شہید ہوئے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہیں۔ کروڑوں مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں آپ بھی موجود ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔